حضرت مالک بن دینار سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رسیہ تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اسے میری ایک بچی پیدا ہو گئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور میں اس کے سامنے جب شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس کے 2 سال ہو گئے تو وہ مر گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ 15 رمضان کو جمعے کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے ہوا میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی۔ مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق جمع ہو گئی۔ میں بھی ان میں تھا۔ میں نے اپنے پیچھے ایک آہٹ سنی تو مڑ کر پیچھے دیکھا تو ایک بہت بڑا اسدھا تھا جو کالے رنگ کا تھا اور اس کی نیلی آنکھیں تھیں اور منہ کھولے میری طرف دوڑ رہا تھا۔ خوف و دہشت کے مارے میں آگے بھاگنے لگا۔ راستے میں ایک ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے کہا، بابا مجھے اس اسدھے سے پناہ دو۔ اس نے کہا، تجھے اللہ تعالیٰ پناہ دے گا۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا، میں کمزور اور ضعیف ہوں اور یہ اسدھا بہت بڑا ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ آگے چلو اور بھاگو، شاید اللہ تعالیٰ تیری کوئی نجات کر سکے۔ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کی ہولناکیاں دیکھی۔ قریب تھا کہ اسدھے کے خوف سے میں ان میں گر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، چلو یہاں سے، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا، لیکن اسدھا ابھی بھی میرے پیچھے تھا۔ میں پھر اسی بوڑھے کے پاس آیا اور کہا، بابا میں نے آپ سے درخواست کی کہ اس اسدھے سے میری جان چھڑاؤ، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا، میں ناتواں ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا کہ چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے، اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کے دوپٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اسدھا میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی کہ پردوں کو ہٹا دو اور دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ اسدھا میرے نزدیک پہنچ چکا تھا اور میں حیران رہ گیا۔ ان بچوں میں سے ایک نے چلا کر کہا، ارے صاحب آؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ جوک در جوک کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر گئی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، ہائے یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کے جرمنڈ میں تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اسدھے کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ میں رونے لگا اور کہا، اے بیٹی، تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہم تو اس سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا، اسدھے کے بارے میں تو کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ اس نے کہا، بابا وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تو نے طاقتور بنایا ہے اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اس بوڑھے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا، وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، اے بیٹی، تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے تمام برتن توڑ ڈالے اور اللہ سے توبہ کی، اور یہ میری توبہ کا ہی سبب ہے۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا
اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔